بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاکرین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بعد از حمد و صلاۃ، نہایت واجب الاحترام معزز علماء، سامعین و حاضرین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، ہمارا چونکہ درس کا سلسلہ یہ سورہ توبہ کے حوالے سے چل رہا تھا، تو درمیان میں یہ بنی اسرائیل کی قرآنی تاریخ کے متعلق کچھ درس ہمیں دینا پڑے، تو یہ سلسلہ یہاں تک آ کے رکا تھا۔ میں تھوڑا سا ریوائز کر دوں اس کو تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ ہم نے بات کہاں تک ختم کی تھی۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، تو یہ سورہ توبہ کا درس اصل میں اس حوالے سے چل رہا تھا کہ اس کائنات میں دو طرح کے انسان ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اپنی زندگی کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پہ رکھتے ہیں، سوچ سمجھ کے زندگی گزارتے ہیں کہ جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے میں نے اس سے منع رہنا ہے، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کی بنیاد صرف اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اصل میں یہ جو دو کردار ہیں، ایک وہ جو اپنی زندگی آخرت کے لیے گزارتے ہیں، ایک وہ جو اپنی زندگی صرف اسی دنیا کے لیے گزارتے ہیں، تو ان کی بنیاد بہت کمزور ہے۔ جو اس دنیا کے لیے بنیاد رکھتے ہیں نا زندگی کی، ان کی بنیاد ہی بہت کمزور ہے۔ جیسے کھائی کے کنارے، وہ آیات پچھلی جو ہیں وہ اگر آپ کے ذہن میں ہوں، تو کھائی کے کنارے اگر کوئی بنیاد رکھے گا تو وہ عمارت گر جائے گی، وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔ تو اب یہ دونوں جو لوگ ہیں، ایک وہ جو اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں، ایک وہ جو اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں ایک بات اصولی سمجھ لیں پہلے، یہ قرآن کریم کے اندر 6666 تقریباً جو آیات ہیں، ان میں حکم کی آیتیں صرف 500 ہیں۔ جن آیات میں کچھ احکامات ہیں نا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ 500 ہیں تقریباً آیات حکم کی۔ باقی جو آیات ہیں وہ کرداروں کی ہیں۔ آج یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اس کو بس ابتدا میں سمجھ لیں تھوڑی سی بات۔ اب قرآن دونوں کرداروں کی بات کرتا ہے۔ قرآن صرف موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کرتا، وہ فرعون کی بھی بات کرتا ہے۔ صرف ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں کرتا، نمرود کی بھی کرتا ہے۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان نہیں کرتا، سورہ
لہب بھی اسی قرآن میں، سورہ منافقون بھی اسی قرآن میں، اگر صحابہ کا ذکر ہے تو منافقین اور کفار کا بھی ذکر۔ تو یہ قرآن کریم نے اصل میں حکم کی آیات کے آگے کرداروں کو واضح کیا کہ اب تم نے یہ دیکھنا ہے کہ تم نے کس کردار کو فالو کرنا ہے۔ تم نے ابراہیم کے کردار کو دیکھنا ہے، تم نے موسیٰ علیہ السلام کے کردار کو دیکھنا ہے، تم نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھنا ہے، یا یہ جو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے تھے ان کے کرداروں کو دیکھنا ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا، یہ بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں متفقن علیہ ہے، کہ جب صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ غنی، قیامت کب آئے گی؟ اب دیکھیے صحابی پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، اور میرے آقا آگے سے پوچھتے ہیں تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ جو قیامت کے متعلق بڑا بے چین ہو رہا ہے، تو نے تیاری کیا کی ہے قیامت کی؟ مالک یوم الدین صحابی تھے نا، کیا کمال کا جواب دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی تیاری نہیں۔ دیکھیے ان کی نمازیں فوت نہیں ہوتی تھیں، ان کے روزے نہیں چھوٹتے تھے، وہ جہاد سے پیچھے نہیں رہتے تھے، جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، کسی ایک نیکی کا بھی تذکرہ نہیں کیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کوئی تیاری نہیں، ہاں البتہ ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے دل میں محبت ہے اللہ کے ساتھ، یہ بنیاد عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ نمرود سے محبت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے کہ منافقین سے محبت ہے، ابو بکر سے محبت ہے کہ ابو جہل سے محبت ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو سرکار نے پھر ایک یہ جو جملہ المرء مع من احبہ، سرکار نے ایک بڑھیا اصول بیان فرما دیا۔ سرکار نے فرمایا دنیا میں جس سے بھی محبت کرو گے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ زندگی کی بنیاد کہ محبت ہو اللہ رسول کے ساتھ، اس پہ اگر زندگی کی بنیاد رکھی ہے تو پھر تم ان کرداروں کے ساتھ رہو گے جو کردار اللہ کو پسند ہے۔ ان کرداروں سے یہی سورہ فاتحہ ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کرداروں کا معاملہ ہے کہ تم نے کن کرداروں کے ساتھ رہنا۔ تو پھر ہم نے غزوہ تبوک کے حوالے سے بھی یہ پچھلے جو رکوع ہیں یہ ہم نے سیکھ لیے تھے، یہ سارا درس جو ہے وہ مکمل ہو گیا تھا، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ۔ مدینے والوں کے لیے اور مدینہ شریف کے ارد گرد، حولہم من الاعراب، یہ جو مدینہ شریف کے ارد گرد اعرابی رہتے ہیں، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ نبی پاک غزوہ تبوک کے لیے نکلیں اور یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ بات بڑی کمال کی ہے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ۔ وہ ہم نے تفصیل سے یہ بات کر لی تھی، میں صرف وہاں سے بات آگے بڑھانا چاہتا تھا کہ پھل پکے ہوئے تھے، وہی سارے سال کی معیشت تھی۔ اب ظاہر ہے ذہن میں باتیں آتی تھیں کہ اگر چلے گئے جہاد کے لیے تو یہ ساری کھجوروں کے پھل پکے ہوئے ہیں، یہی سمیٹنے کے دن ہے، پورے سال کی معیشت کا معاملہ ہے، اور پھر گرمی بڑی شدید تھی۔
زاد راہ بھی جو تھا ایک سواری پہ 10 لوگ تھے. غزوہ تبوک میں ایک سواری پہ 10 لوگ تھے. اور سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن ایسے بھی آئے کہ 24 گھنٹے کے بعد آدھی کھجور ملتی تھی. ہمیں تو دین مل گیا نا بڑی آسانی کے ساتھ. اور پھر اونٹ ذبح کر کے ان کے اندر سے وہ جو پانی کی تھیلی ہوتی ہے وہ پانی استعمال کرتے. اب دیکھیے ایک سواری پہ 10 تو بندے بیٹھ نہیں سکتے، شدید گرمی اور سفر بھی کرنا ہے. اللہ غنی. 24 گھنٹے کے بعد آدھی کھجور. اور پھر وہ وقت آیا کہ کھجوریں ختم ہو گئیں. 7 لوگوں کو کھجور کی ایک گٹھلی دی جاتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چوسو اور اوپر سے پانی پی لو. تو ایک شخص نے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ گٹھلی چوسنے سے بھی کوئی تسکین مل جاتی تھی؟ تو بڑھیا جملہ ہے. کبھی میں تو یہ ساری باتیں چونکہ ہم پیچھے کر چکے ہیں. سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری نظر تو اس گٹھلی کی طرف جا رہی ہے کہ گٹک وچ کی ہوندا ہے. تو یہ بھول گیا ہے کہ اس گٹھلی کو چوسنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا تھا. یہ بھول گیا تو جس ہستی نے اس کو چوسنے کا حکم دیا تھا اسی نے ہمارے دلوں کو تسکین بھی عطا. اب یہ پس منظر ذہن میں رہے. اور اب آیت کا یہ جملہ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ، یہ تم نے کیسے خیال کر لیا کہ دھوپ ہے، گرمی ہے، شدت ہے، کیا تم اپنی جانوں کی فکر زیادہ کرتے ہو نبی کی جان سے؟ یہ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے کہ تمہاری جانیں میرے نبی کی جان سے زیادہ عزیز ہیں. تمہیں زیادہ فکر ہے کہ میرا نبی تو باہر دھوپ میں سفر کرے اور تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو. یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ حضرت کعب کا واقعہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا. بہت سے منافقین بھی پیچھے رہ گئے تھے. تو یہ تھا پس منظر. آج کی آیت اب اللہ تعالیٰ ایک نیا اصولی حکم دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ. ایسا کیوں نہ ہوا، اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ مثلا تم سارے جو ہو وہ جہاد کے لیے کیوں نکل جاتے؟ پچھلی آیت میں تو یہ تھا نا کہ جب میرے نبی نکلے ہیں تو تم پیچھے رہ کیوں گئے ہو. اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب جہاد کا حکم ہو تو تم سارے کیوں نکل جاتے ہو؟ بلکہ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت جو ہے طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. اگر سرکار مدینہ شریف میں ہے، مجاہدین کو جہاد کے لیے بھیجا ہے، تو تم میں سے ایک جماعت میرے پیغمبر کے ساتھ ٹھہر جائے. یا اگر حضور جہاد کے لیے بھی گئے ہیں تو وہاں بھی ایک جماعت ایسی ہو جو میرے نبی کے ساتھ رہے. کس لیے؟ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی سمجھ حاصل کریں. یعنی سارے نہ نکل جایا کرو، کچھ ایک گروہ جو ہے وہ میرے نبی کے پاس ٹھہرا کرو دین سیکھنے کے لیے. اور پھر کیا کرو؟ صرف یہی نہیں کہا وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، تو پھر اپنی قوم کو ڈراؤ جب واپس پلٹ. اذا رجعوا، جب ان کی طرف واپس پلٹ کے آتے ہو تو وہ جو دین سیکھا ہے نا، جو انظار سیکھا ہے، وہ اپنی قوم کو بتاؤ تاکہ وہ بھی خدا خوفی کی زندگی گزارے. یہ آیت بڑی اہم ہے
کہ اگر کبھی جنگ کا، جہاد کا، لڑائی کا بھی موقع ہو تو ایک جماعت رہے جو دین سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ ویسے میں آپ کو سچی بات ہے، یہاں آتا ہوں نا تو اسی نیت سے آتا ہوں کہ آپ نے بھی یہاں سے جو آیت سیکھنی ہے اپنے گھر میں جا کے بتانی۔ میں آپ سے یہی توقع رکھتا ہوں، کیونکہ یہی سلسلہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ آخری حج کے موقع پہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دینا جو میرے بعد میں آئیں گے۔ اب ایک جماعت، یہاں ایک دوسرا مسئلہ وہ پھر رہ نہ جائے، اصول یہی ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے ایک گروہ جو ہے وہ اپنے آپ کو وقف کرے۔ اسی لیے اس کو مثلا علم حاصل کرنے کو فرض کفایہ، کچھ علماء اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ یہاں آیا ہے نا کہ ایک گروہ سیکھ لے اور وہ باقی اپنی قوم کو بتائے، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا، علم دین حاصل کرنا فرض ہے، کچھ فرض کفایہ ہے اور کچھ فرض عین ہے۔ ہماری ذلت اور رسوائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ اصول جو ہے نا، آج کا درس اور یاد رہے نہ رہے، یہ اصول ایک ذہن میں رکھنا، جو عبادت تم پہ فرض ہے اس عبادت کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ مثلا یہ نماز فرض ہے نا، تو اب قیامت والے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا کریم میں نے تو نماز پڑھنے کا علم ہی حاصل نہیں کیا تھا، مجھے تو طہارت کے مسائل ہی نہیں آتے تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کے لیے طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، طہارت اصغر کیا ہے، طہارت اکبر کیا ہے، وضو سے کیسے بندہ پاک ہوتا ہے، وہ پانی نہ ہو تو تیمم کیسے کرنا ہے، کتنے لوگوں کو پتہ ہے تیمم کیسے کرنا ہے؟ تو اگر یہ مسئلے نہ سیکھے تو ان کی بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر روزہ فرض ہے تو روزے کے مسائل سیکھنا بھی فرض عین ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پہ۔ اگر حج فرض ہے تو حج کے مسائل سیکھنا بھی آپ پہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو اس علم میں یہ نہیں ہے کہ ایک جماعت سیکھ لے اور باقی خیر ہے، یہ ہر مسلمان مرد نے بھی مسائل سیکھنے ہیں۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، قیام فرض ہے، قرات مطلق فرض ہے، پھر رکوع ہے، آخری قعدہ ہے، سلام پھیرنا ہے، سجدہ، یہ جتنے بھی، چونکہ فرض رہ گیا تو نماز ہی نہیں ہونی۔ اگر نماز میں سے کوئی واجب رہ جائے یا اس کی طرف تاخیر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو ہے۔ تو جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ مثلا رزق حلال فرض ہے، واجب ہے، تو رزق حلال کیسے کمانا ہے وہ علم حاصل کرنا بھی آپ پہ واجب ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہاں تو چلو یہ تو بڑا زور دیا جاتا ہے نماز روزے پہ۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی عبادتوں کے 10 حصے کرو تو 9 حصے عبادت رزق حلال ہے۔ اب ذرا آپ تصور کریں، 9 حصے عبادت جو ہے وہ رزق حلال ہے، باقی ایک حصہ آپ کا یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ جو کچھ بھی ہے یہ ایک حصہ ہے، اور یہ بھی جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ مثلا اگر آپ نے حرام کے رزق سے روزہ افطار کیا تو روزہ بھی جاتا رہا۔ آپ حرام کے رزق سے حج کرنے گئے تو کعبے کی چھت پہ فرشتہ کھڑا ہوگا، آپ کہیں گے لبیک اللہم لبیک، وہ کہے گا دفع ہو جا، تیری کوئی حاضری قبول نہیں۔ یعنی اگر رزق حلال فرض ہے تو اس حلال کے رزق کو کمانا کیسے ہے؟
بڑھیا بات جب قرآن کریم نے یہ کہا نا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، یہ رزق کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کیا کرو کہ جانے بہتے ہو گئے تھے کھواواں گے کتوں ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم نے جو بات آج 1400 سال بعد ہونی تھی نا، اس وقت یہ بات قرآن میں آیت آ گئی، نحن نرزقکم، رزق ہم دیتے ہیں، سبحان، اور پھر فرمایا لا نسألک رزقا، ہم قیامت والے دن تو اس سے رزق کا سوال ہی نہیں کریں، نحن نرزقکم، رزق ہم دیتے ہیں۔ پھر فرمایا فی الارحام کیف یشاء، اور ماں کے پیٹ میں تجھے کون رزق دیتا تھا؟ اور ماں کے پیٹ میں کون رزق دیتا تھا تجھے؟ فرمایا اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو کہ ہمارے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو پھر سوال کیا ہوگا؟ سوال یہ ہوگا کہ رزق کمایا کیسے تھا؟ حلال کے طریقے سے کمایا تھا یا حرام کے طریقے سے کمایا؟ بس قیامت والے دن یہی حساب ہوگا۔ اب آپ کی توجہ ہے تو میں قرآن کریم کی یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عالم ارواح میں اللہ نے ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، اور ہم سب نے کیا کہا تھا؟ کیوں نہیں یا اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ بس یہ دو چار جملے آپ نے ذہن میں رکھنے۔ مفسرین نے یہاں اتنا خوبصورت بیان لکھا ہے کہ میرا اور اللہ کا تعلق کیا ہے۔ بھائی کلمہ پڑھ کے ہم تعلق بناتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تعلق ہے عبد اور معبود کا۔ بھئی کلمے میں یہی تعلق ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کا عبد ہوں۔ تو اللہ کو چاہیے تھا کہ اللہ یہ پوچھتا کہ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، چونکہ تعلق تو یہ تھا۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، یہ سوال نہیں کیا۔ اچھا معبود کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہو۔ اللہ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں۔ یہ جو دو بنیادی سوال تھے یہ نہیں پوچھے، نہ یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، نہ یہی پوچھا کہ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں۔ کیوں؟ اللہ علیم ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ یہ کبھی سورہ روم کا ہم درس دیں گے تو وہاں یہ اوپر نیچے آیات ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ان مشرکین مکہ سے پوچھو زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ خالق ہے۔ یہ مشرکین مکہ اللہ کو خالق سمجھ، ان کو پوچھو رزق یہ کون بارش برساتا ہے، کہیں گے اللہ برساتا۔ تو کسی نہ کسی حوالے سے دنیا میں جا کے انسان خالق بھی مجھے سمجھے گا، معبود بھی مجھے سمجھے گا۔ یہ جملے آپ نے آج قرآن کریم سے سیکھ کے جانے۔ جس جگہ پہ اس کا ایمان متزلزل ہوگا وہ صفت ربوبیت پہ ہوگا۔ دنیا میں جا کے انسان جب اللہ سے دور ہوگا نا تو اس کی صفت ربوبیت کا انکار کر کے ہوگا۔ یہ دنیا میں جا کے رب بڑے بنا لے گا۔ کبھی اس کے ذہن میں آئے گا کہ میری دکان میرا رب ہے، کبھی یہ سمجھے گا کہ میری زمین جو میں کاشت کرتا ہوں وہ میرا رب ہے، کبھی یہ اپنی فیکٹری کو سمجھے گا کہ یہ میرا رب ہے، کبھی یہ اپنی ملازمت کو سمجھے گا کہ یہ میرا رب ہے، کبھی کوئی پیر سمجھ لے گا یہ مرید میرے رب ہیں مجھے پالتے ہیں، کبھی مولوی سمجھے گا یہ انتظامیہ میری رب ہے۔ تو یہ دنیا میں جا کے رب بڑے بنا لے گا۔ اس لیے عالم ارواح میں یہی سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دنیا میں جا کے تھڑک نہ جانا اس بات سے
رب کے ویسے 11 معنی ہیں عربی لغت میں، لیکن 2 ہمیشہ ذہن میں رکھنا، ایک پالنے والا اور ایک حفاظت کرنے والا، تیسرا اس کے ساتھ ہی تربیت کرنے والا، ارتقاء کے ساتھ۔ مثلا 2 سال کے بعد ماں بھی دودھ چھڑا دیتی، لیکن جیسے جیسے میں بڑھتا جاتا ہوں میری جسم کی ضرورت صرف میرا اللہ پوری کرتا ہے، وہ آکسیجن کی صورت میں ہو، وہ جو بھی صورت بنے، تو رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ ایک تو یہ کہ عالم ارواح سے یہ بات چلی کہ دنیا میں جا کے بھول نہ جانا۔ اب کبھی آپ خود جا کے گھر غور کریں گے نا کہ یہ شہد جو ہے اس میں چینی کون ملاتا ہے؟ جو اللہ کو رب نہیں سمجھتا۔ کتے کا گوشت وہی کھلائے گا نا جو اللہ کو رب نہیں سمجھتا۔ دوائیاں 2 نمبر وہی بیچے گا، ڈکیتی چوری وہی کرے گا۔ اس دنیا میں جتنا فساد ہے وہ لوگ فساد کرتے ہیں جو اللہ کو رب نہیں سمجھتے۔ ایک تو یہ آیت نامے پارے والی۔ اب آپ اس دنیا میں آ گئے، اس دنیا میں آ گئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ بھی 2 مقام پہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ آج یہ بھی بڑا سوال ہوتا ہے نا، بلکہ ظاہر ہے کفار بھی کہتے ہیں کہاں ہیں وہ تمہاری ابابیلیں؟ کہتے ہو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آج یہ سوال اٹھ رہا ہے نا کہ ہم فلسطین میں بھی تمہیں مار رہے ہیں، ابابیلیں نہیں آتی۔ ہم نے افغانستان میں 10 لاکھ بندہ مار دیا، کہاں ہیں تمہاری ابابیلیں؟ ہم نے عراق میں کو 20 لاکھ مار دیا، ابھی یمن کی جو صورتحال ہے، شام کی صورتحال ہے، تو اب وہ آگے سے ہمیں یہ پوچھتے ہیں کہاں ہیں وہ ابابیلیں، کیوں نہیں آتی؟ اب اللہ فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اگر آج ابابیلیں اور فرشتے نہیں آ رہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے رب بڑے بنا لیے۔ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ۔ اور اس آیت میں بھی یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ نہیں کہا ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، نہیں بھائی، یقین کس بات پہ؟ کہ رب اللہ ہے۔ یہاں مثال بھی ایک بڑی خوبصورت دی، فرمایا سب سے کمزور جانور کیڑی ہے نا، سب سے کمزور یہی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ بڑی شدید دھوپ پڑی تھی تو ساری کیڑیاں مر گئیں، یا ان کو ہوا اٹھا کے لے گئی ہو؟ کیوں؟ کیڑیاں ختم تو نہیں ہوئی، نہ گرمی کی شدت سے نہ ہوا ان کو اڑا کے لے جا سکتی ہے، اس لیے کہ ان کا رب اللہ ہے، پالنے والا بھی اور حفاظت کرنے والا۔ وہ جو عالم ارواح میں وعدہ کر کے آیا تھا نا کہ رب تو ہی ہے، اب اس دنیا میں آ گئے تو اللہ نے فرمایا ہوں اس گل تے قائم ہی رہ۔ وہ جو عالم ارواح میں وعدہ کر کے آیا ہے کہ رب تو ہی ہے، اب قائم رہ نا، ثم استقاموا۔ پھر ویکھ اسی فرشتے نازل کرا۔ میں زیادہ نہیں اس پہ بحث کرنا چاہتا تاکہ سبق یاد رہے۔ عالم ارواح سے یہ سوال چلا الستو بربکم، دنیا میں بھی وہی سوال ہے کہ اب اس پہ ڈٹ جا۔ اب آپ یہ زندگی گزار کے قبر میں چلے گئے، پہلا سوال کیا ہے؟ من ربو کا، بتا دنیا میں رب کسے سمجھتا رہا ہے؟ تیری ساری زندگی کا حساب اس ایک سوال میں ہے۔
وہاں اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا تجھے، دیکھیے عالم روا میں پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، دنیا میں کہا اس بات پہ قائم رہے. اب قبر میں یہ نہیں پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، نہیں، اب دنیا میں بتا تو رب کس کو سمجھتا تھا، اپنی حفاظت کرنے والا اور پالنے والا کس کو سمجھتا تھا. تو اس زمین کا آپ کے گھروں میں بھی جو فساد ہے وہ اسی وجہ سے ہے، آپ کے معاشرے میں جو فساد ہے وہ بھی اسی وجہ سے. جب آپ کا یہ یقین اللہ کی ربوبیت سے اٹھتا ہے اس وقت آپ اس زمین پہ فساد پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ہم قیامت والے دن یہ نہیں پوچھیں گے، ہم صرف یہ پوچھیں گے کہ رزق کمایا کیسے. یہ دین کی جو فقہ ہے نا، اب بات پھر وہی ہے کہ ہم سادہ ترجمہ لے کے آگے چلے جاتے ہیں. عربی لغت کے امام ہیں امام راغب اصفہانی. امام راغب فرماتے ہیں کہ دین میں فقہ حاصل کرنا، تفقہ فی الدین، چونکہ یہ حکم ہے نا اللہ کا کہ ایک جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور دین کی فقہ حاصل کرے. تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر سے باطن کا سفر جو ہے یہ فقہ فی الدین ہے، ظاہری علوم سے باطنی علوم تک جانا. دوسری اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ متکلم کے کلام کی جو وجہ اور مقصد ہے اس کو سمجھنا. یہ کلام آئے تو آپ نے پڑھ لی، لیکن اللہ چاہتا کیا ہے، مقصد کیا ہے اس کے حکم کا، اس مقصد تک پہنچنے کا نام فقہ فی الدین. اور تیسری چیز جو اس کی ڈیفینیشن میرے نوجوان جو اس پہ آگے ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ میں باتیں عرض کر رہا ہوں، خود جا کے مطالعہ کریں، اس سے آگے نکلے. میں بنیادی چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ جب علم اور حکمت اکٹھے ہوتے ہیں تو تفقہ فی الدین پیدا ہوتی ہے. جب علم اور حکمت، صرف علم کو بھی تفقہ فی الدین نہیں کہتے، صرف حکمت کو بھی تفقہ فی الدین نہیں کہتے. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر آپ کو دین کی سمجھ حاصل ہوتی. اسی لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ الحکمت وعلی بابہ، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. یعنی علم اور حکمت میرے پیغمبر میں اکٹھے تھے، انہوں نے آگے سرکار علی المرتضیٰ کو عطا کی. اور جتنے بھی فقہا آپ کو نظر آتے ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، صحابہ میں بھی بہت سے فقہا پیدا ہوئے، لیکن آپ کسی صحابی فقیہ کو بھی دیکھیں گے تو اس کا سند کا سلسلہ مولا علی تک کی جاتا ہے. امام مالک، شہاب زہری، سعید ابن مسیب، حضرت عبداللہ ابن عباس، اور عبداللہ ابن عباس پھر مولا علی کے شاگرد. امام اعظم ابو حنیفہ، عطا بن ربی کی ایک طرف سے سند ہے، دوسری طرف سے آپ امام باقر کے شاگرد ہیں. امام باقر کی سند پھر جا کے سرکار علی المرتضیٰ سے ملے. تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو بھی فقیہ ہوا ہے اس کی سند علی تک کی جاتی. اور پھر یہ چلو میں آپ کو صحابہ کا بھی عرض کر دوں، سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ گئے ہوئے تھے، اور شاید یہ بھی ہمارے لوگوں کو نہیں پتا، سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قاضی القضاء تھے، چیف جسٹس تھے، وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے. ہمارا چونکہ نالج کم ہوتا ہے اور پھر ہم فتنوں میں بہت آگے نکل جاتے ہیں کہ شاید ان کی دشمنیاں تھیں،
تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق تھے اور چیف جسٹس سرکار علی المرتضیٰ تھے۔ اب حج کا موقع ہے تو کچھ لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے باریک باریک باتوں میں الجھنے کی، تو ایک دو بندے آگے جی وہ حجر اسود کے سامنے کہاں پہ شروع کرنا ہے، یہ قدم تھوڑا سا آگے ہوگا تو پھر ہمارا یہ چکر طواف کا مکمل ہوگا یا نہیں، تھوڑا پیچھے۔ اب تو وہ لائٹیں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے، سبز وہ لائن بھی لگائی ہوئی ہے، تو اس وقت تو یہ ماحول نہیں تھا۔ تو جب کافی لوگوں نے نا پوچھنا شروع، تو کیا حضرت عمر فاروق نے نبی پاک کے ساتھ حج نہیں کیا تھا؟ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا میرے ساتھ علی آئے ہوئے ہیں، وہ جہاں سے طواف شروع کریں وہاں سے شروع کرو، جہاں رکیں وہاں رک جاؤ۔ یعنی فقیہ کی اہمیت عرض کر رہا ہوں، جہاں علم اور حکمت اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسی لیے سرکار عمر فاروق کا وہ عظیم جملہ کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تفقہ فی الدین کی میں بات عرض کر رہا ہوں۔ فقیہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی فقیہ تھے۔ سند اس کی پہ بات ہو سکتی ہے۔ ایک شخص میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کو اپنا سوال پیش کیا، سرکار نے وہ کھجوروں کی مٹھی بھری اور اس کو عطا کر دی۔ تو اس نے کہا سرکار پھر اگر ضرورت پڑے تو فرمایا پھر آنا، اتنی ہی کھجوریں دوں گا۔ اس نے آگے سے سوال کیا کہ اگر آپ یہاں موجود نہ ہوئے تو پھر کیا کرو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں میرا جو نائب ہوگا اس کو میرا پیغام دینا، وہ تجھے اتنا ہی دے گا جتنا میں نے آج دیا ہے۔ بس کچھ کرنا ایسا ہوا اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ جب وہ دوبارہ 6-7 مہینے کے بعد آیا تو سرکار کا وصال ہو چکا تھا۔ تو اس نے آ کے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ سرکار کا وصال ہو چکا۔ انہوں نے کہا حضور کا کوئی نائب؟ انہوں نے کہا وہ مسجد نبوی شریف میں ابو بکر بیٹھے۔ تو ان کے پاس گیا اور ساری بات بتائی، کہنے لگا کہ یہ ایسے میں آیا تھا تو سرکار نے مٹھی بھر کے مجھے کھجوریں عطا کی، ان میں بڑی برکت رہی، میرے کافی مہینے نکل گئے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا تھا کہ پھر ضرورت پڑی تو آنا، اتنی کھجوریں دوں گا۔ اب دیکھیے سادہ سی بات ہے، اب حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے مٹھی بھر کے اس کو دے سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ خاموش رہے۔ میں فقیہ کی بات کر رہا ہوں کہ فقیہ کون ہوتا ہے؟ ظاہر سے باطن کا علم، متکلم کی غرض و غایت کو سمجھنا، جو گفتگو کر رہا ہے نا اس کے کلام کا مقصد کیا ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ علی کو بلاؤ۔ سرکار علی المرتضیٰ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی یہاں کھجوروں کی ایک مٹھی بھر کے اسے عطا کر دو۔ سرکار علی المرتضیٰ نے مٹھی بھری اور دے دی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین یہ کام آپ بھی کر سکتے تھے، یا خلیفۃ الرسول کہتے تھے حضرت ابوبکر صدیق۔ امیر المومنین کی ٹرم حضرت عمر فاروق سے شروع ہوئی۔ اس نے کہا خلیفۃ الرسول یہ آپ بھی کام کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کے جملے پہ غور نہیں کیا؟ اس نے کہا تھا کہ سرکار نے فرمایا تھا جتنی کھجوریں آج دی ہیں نا اتنی ہی دوں گا۔ اب میں نے تو وہ حضور کی مٹھی میں نہیں گنی، یا تو یہ گن کے بتاتا کہ اتنی تھی، میں اتنی گن کے دے دیتا۔ اب اگر میں مٹھی بھرتا تو میری مٹھی میں تو اتنی نہیں آنی تھی جتنی حضور کی مٹھی میں آئی۔ تو جب سرکار نے فرمایا تھا علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تو اس لیے میں نے علی کو بلایا ہے کہ علی کی مٹھی میں اتنی کھجوریں آئیں گی جتنی نبی کی مٹھی میں آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت۔ یہ میں ایک فقیہ کی بات کر رہا ہوں کہ فقیہ کون ہوتا ہے؟ متکلم کے کلام کی غرض و غایت کو سمجھ۔
ظاہر سے باطن کا سفر جو ہے وہ طے کرنا. ایسے تھے نا اللہ فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وہ جو تانوں نہیں پتا تے انہاں کولوں پوچھو جنہاں نوں پتا ہے. ہاں چلو میں اپنے نوجوانوں کے لیے یہ دور حاضر کی ایک بات کرتا ہوں. ہمارا تو چونکہ اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جانا ہوتا ہے تو پچھلے دنوں نا ایک بڑی یہ کچھ ہمارے علماء سے بھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں تو علامہ اقبال کے پیچھے پڑ گئے. میں بھی ایک جگہ لیکچر کے لیے گیا تو وہاں یہ سوال اٹھا کہ جی وہ فلاں شخص کہتا ہے کہ علامہ اقبال نے تو کفریہ اشعار کہے ہیں اور ان پہ وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. تو وہ ایک شعر تھا علامہ اقبال کا، سمندر سے ملے پیاسے کو قطرہ، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی انہوں نے اللہ کو بخیل کہا ہے، کنجوس کہا ہے، تو جو اللہ کو بخیل کہے وہ مومن نہیں رہ سکتا، وہ تو ظاہر ہے کافر ہو جائے گا، اللہ کی اتنی بڑی گستاخی کر دی. اب دیکھیے یہ شاید میں نے ایک درس میں آپ سے کہا تھا کہ اللہ کے کلام کا مقصد کیا ہے یہ کون بتائے؟ اللہ بتائے. اس کو کہتے ہیں تفسیر بالقرآن، ایک آیت کی تشریح کسی دوسری آیت کے ساتھ کرنا. یا قرآن کا مقصد اس کا نمائندہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما. تفسیر بالرائے حرام ہے، اپنی طرف سے سمجھنا کہ میں نے قرآن کو ایسے سمجھا، اس کو حرام کہتے. جس کا کلام ہے یا وہ بتائے. اور اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ اسلام میں پہلا فرقہ خارجی، ان کو اسلام سے ہی خارج سمجھتے ہیں نا، جنہوں نے سرکار مولا علی کے خلاف جنگ لڑی نہروان میں. اب قرآن کے الفاظ تو وہی تھے، فرقہ بنا تھا فہم قرآن پہ. اس بات کو اچھی طرح سمجھیں بھائی، ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت ہی پڑھتے تھے نا، وہ کہتے تھے حکم صرف اللہ کا. اور مولا علی سرکار کیا فرماتے تھے؟ کلمۃ الحق. بھائی کلمہ تو حق ہے چونکہ قرآن کا کلمہ، قرآن کا جملہ ہے نا، اس لیے کلمہ. شرادہ الباطل، لیکن اس سے تم مراد باطل لیتے ہو، اس کا فہم باطل ہے. اب یہ فرق ہے کہ اگر صحابہ کے دور میں بھی کوئی اپنے ذہن سے قرآن سمجھے گا تو وہ خارجی ہو جائے گا. قرآن کا معنی وہ سمجھو جو علی بتا رہے ہیں، چونکہ علی نے نبی سے سیکھا ہے اور نبی نے اللہ سے سیکھا ہے. تمہیں کوئی اختیار نہیں. تو یہ ایک اصول ہے کہ جس کا کلام ہے اس سے پوچھو کہ غرض و غایت کیا ہے، یا اس کا کوئی نمائندہ بتائے. میں نے بھی وہاں یہ بات کی، میں نے کہا یا تو علامہ اقبال بتائیں کہ ان کے شعر کا کیا مقصد ہے. اب علامہ اقبال تو ہے نہیں، چلو ان کے کسی جاننے والے کسی شاگرد سے پوچھ لو جو ان کے پاس بیٹھتا ہو. تو ایک بزرگ مل گئے پرانے، انہوں نے کہا کہ یہ جو بات ہوئی تھی یہ میرے سامنے ہوئی تھی. کچھ لوگ آئے تھے سمندری سفر کر کے، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اللہ نے اتنا بڑا سمندر کیوں پیدا کر دیا، اگر سمندر کا پانی قابل استعمال ہی نہیں ہے، کڑوا ہے، بندہ پی لے تو مر جاتا ہے، سمندر کا پانی قابل استعمال نہیں ہے، وہاں فلٹر لگا کے اب تو فلٹریشن وہ چل رہا ہے سلسلہ. اچھا پرانے ادوار میں کیا ہوتا تھا کہ یہ جو کشتیاں دور سمندر میں جاتی تھی نا، تو وہ پھر پینے کے لیے کیا کرتے تھے، وہ اپنی کشتیوں کے اوپر کپڑا لگا دیتے تھے. وہ جو بخارات اس کپڑے کے اوپر پڑتے تھے نا، وہ قطرے گرتے تھے تو وہ پانی قابل استعمال، پینے کے لیے قابل استعمال ہوتا تھا. جیسے یوس پڑتی ہے، شبنم پڑتی ہے. تو اب سمندر میں وہ پانی پینے کا ایسے حاصل کرتے تھے. تو وہ لوگ اصل میں اللہ پہ اعتراض کر رہے تھے کہ اللہ نے اتنا بڑا سمندر کس لیے بنایا ہے اگر انسان اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا.
اگر پانی پی لے گا تو مر جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ علامہ نے یہاں اللہ کی شان بیان کی ہے، اس شعر میں اللہ ان کو یہ جواب دیا تھا۔ اور ایک بات انہوں نے بڑی کہی، انہوں نے کہا یار تمہیں شعر پڑھنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، تمہیں یہ بھی سلیقہ نہیں کہ شعر پڑھا کیسے جاتا ہے۔ تو علامہ نے ان سے فرمایا تھا سمندر سے ملے پیاسے کو قطرہ بخیلی ہے، یہ رزاقی نہیں ہے، بخیلی ہے۔ یہ سوال کیا تھا ان سے، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ اور جہاں چاروں طرف موت ہی موت تھی سمندر میں، اس نے وہ ایک قطرہ تجھے دیا کہ تیری زندگی بچ گئی، کیا وہ ایک قطرہ بخیلی ہے یا رزاقی ہے؟ سبحان سبحان۔ انہوں نے کہا اس کو ایسے نہیں پڑھنا تھا بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے، یہ سوال کیا تھا بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ تو اس شعر میں علامہ نے اللہ کی شان بیان کی ہے، کوئی اللہ کی توہین نہیں کی۔ ایسے بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں۔ بہرحال وہ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اگر ماں باپ کو ہی علم نہیں ہے نماز کے فرائض کا، واجبات کا، تو آپ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ روزے کے مسائل کا آپ کو نہیں پتہ، تیمم کے مسائل کا آپ کو نہیں پتہ، آپ کیا کریں؟ آپ کو رزق حلال کمانے کے طریقوں کا نہیں پتہ تو آپ کیا کریں؟ یہ میرے نوجوان بچے نا ویسے شہاب نامہ ضرور پڑھیں، ہم نے تو یہ میٹرک میں پڑھ لیا تھا۔ اس دور میں بڑا رواج تھا، ہمارے اسکول کی جو لائبریری ہوتی تھی، ہم جاتے وقت لائبریری سے بھی ایک آدھ کتابیں اپنے کورس کی بھی پڑھتے تھے اور اضافی مطالعہ بھی کرتے تھے۔ میں نے یہ شبلی کی سیرت بھی 9th کلاس میں پڑھ لی تھی۔ یہ ساری کتابیں ہم نے اس وقت مطالعہ کر لی تھی، لیکن آج کل تو مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اور کاموں سے فرصت نہیں ہے، علم نہیں ہے، حکمت کہاں سے آئے گی؟ شہاب نامہ میں یہ 2 باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم ایسے ہی نہیں تھے جیسے اب ہیں۔ شہاب صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں پاکستان بنا نا 1947 میں، تو مجھے ڈائریکٹر لگا دیا گیا، یہ جو ادھر سے مہاجرین آئے تھے ان کے کلیم پاس کرنے تھے۔ وہ آ کے درخواست دیتے تھے کہ ہماری وہاں اتنی زمین تھی تو اتنی ادھر سے الاٹ کر دی جاتی، ہمارے اتنے باغات تھے، ہمارا کو کارخانہ تھا، مشینری تھی۔ تو اس میں ایک قانون حکومت پاکستان نے یہ بنایا کہ جس کا کلیم 5,000 روپے سے کم ہوگا نا وہ پاس نہیں ہوگا۔ تو کم از کم 5,000 کا کلیم ہوگا تو وہ پاس ہوگا۔ کہنے لگے ایک دن میں وہ درخواستیں دیکھ رہا تھا تو ایک درخواست جو تھی وہ 2,000 کا کلیم تھا کہ ادھر کوئی چکی تھی آٹا پیسنے والی کو دانوں والی، تو اس نے وہ 2,000 کا کلیم تھا۔ تو میں نے ان بابا جی کو بلایا، میں نے کہا کہ بابا جی قانون یہ ہے کہ کم از کم 5,000 کا کلیم ہوگا تو میں پاس کر سکتا ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ اس درخواست پہ نا 5,000 لکھ دیں کہ میری وہ مشین 5,000 کی ہے۔ کبھی ہم ایسے مسلمان بھی تھے ہیں؟ تو شہاب صاحب نے شہاب نامے میں یہ جملہ کمال کا لکھا ہوا۔ شہاب صاحب فرماتے ہیں وہ بابا جی غصے میں آ گئے، کہنے لگے باؤ جی جب مشین چلتی ہے تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی۔ میں نے وہ مشین جو ہے جو خریدی تھی وہ چل کے اب 2,000 کی رہ گئی تھی، اس کی قیمت بڑی نہیں ہے، کم ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا بابا جی پھر میں کیا کروں، میں تو 2,000 آپ کو نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا پھر میں بھی جھوٹ بول کے 5,000 نہیں دے سکتا۔ اب وہ ظاہر ہے سب کچھ ہندوستان میں چھوڑ کے آیا تھا، یہاں ظاہراً اس کے پاس کوئی سبب نہیں تھا، لیکن یہ میرے نوجوان بچے، وہ جملہ میں نے 9th کلاس میں 83 کی بات ہے جب میں نے، آج تک وہ نقش ہے۔ شہاب صاحب فرماتے ہیں میں تو بابا جی کو کچھ نہ دے سکا لیکن وہ مجھے بہت کچھ دے گئے۔ میں تو بابا جی کو کچھ نہ دے سکا
لیکن وہ مجھے بہت کچھ دے گا۔ جس کو یقین ہے کہ اللہ رب ہے، رب اللہ ہے، وہ کبھی بھی اپنی آخرت برباد نہیں کرتا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں یہ دنیا بنا لوں اور اپنی آخرت برباد کر لوں۔ اور دوسرا انہوں نے واقعہ لکھا ہے، ڈپٹی کمشنر کی ڈائری۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت جنگ میں تھا، ڈی سی تھا، تو اس وقت یہ پینشن نہیں ہوتی تھی، یہ جو ملازمین کو پینشن ملتی ہے نا، یہ اس وقت پینشن نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک دن صبح صبح اتوار کو میں اپنے لان میں سرکاری گھر میں ہی بیٹھا ہوا تھا، تو ملازم نے آ کے کہا کہ ایک بابا جی ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بلاؤ۔ وہ آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا میں ایک اسکول ٹیچر تھا، ریٹائر ہو گیا ہوں، تو میری 3 بچیاں جوان ہیں، ان کی میں نے شادی کرنی ہے۔ تو رات مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ڈی سی کے پاس جانا، وہ تیری کو مدد کرے گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کی نا، تو میں ظاہر ہے سرکاری افسر تھا، ایسی ذہن میں خیال آیا کہ یہ نبی پاک کے نام پہ پتہ نہیں مجھ سے کچھ ہتھیانا چاہتا ہے۔ کہنے لگے ابھی میرے ذہن میں یہ بات تھی، تو وہ ماسٹر صاحب غصے میں آ گئے۔ اس نے کہا ڈی سی صاحب، اللہ کے نام پہ تو کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن محمد کے نام پہ کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیا دور تھا یار، ہیں کیا حیا تھی اپنے پیغمبر کی۔ اس نے کہا نبی پاک کے نام پہ کوئی جھوٹ بولے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں خود ڈر گیا۔ میں نے کہا اچھا اگلے اتوار کو آنا۔ تو اگلے اتوار جب وہ آئے تو میں نے تحصیلدار سے کہا کہ جو سرکاری زمین کے مجھے کاغذات دو، تو میں نے کچھ 6 مربے اراضی ان کے نام کر دی۔ تو اگلے اتوار وہ آئے تو میں نے وہ 6 مربے اراضی ان کو زمین جو تھی وہ دے دی، ان کے نام کر دی۔ کہنے لگے پھر میں چیف سیکرٹری بن گیا، پاکستان کا چیف سیکرٹری، اور اس وقت صدر ایوب کا دور تھا، تو کراچی دارالحکومت تھا۔ تو کراچی میں میں بیٹھا ہوا تھا، صدر صاحب اندر کسی میٹنگ میں تھے، تو ڈاک آئی۔ تو اس ڈاک میں مجھے رجسٹری جو موصول ہوئی، تو وہ ماسٹر صاحب نے ان کا خط تھا اور ساتھ وہ زمین کے کاغذات تھے، اور انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے اس زمین سے کمائی کر کے اپنی بچیوں کی شادی کر لی ہے، اب یہ زمین میں آپ کو واپس کر رہا ہوں، کسی اور ضرورت مند کو دے دیں۔ کبھی ہم ایسے ہوتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں وہ خط پڑھ کے رو دیا کہ مولا یہ تیرے بندے بھی کیسے ہیں، لوگ اس زمین کے لیے مر رہے ہیں، میں نے اس کے نام کی ہے، تو وہ کہتا ہے میری ضرورت پوری ہو گئی، اب کسی اور ضرورت مند کو دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے ہی رہے ہیں شروع سے، کریں کیا ہم، جب سے پاکستان بنا ہے بس ہمارے ساتھ یہی صورتحال رہی۔ کہنے لگے میری آنکھوں سے آنسو تھے، اتنے میں صدر صاحب باہر نکلے، کہنے لگے شاہ کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ تو میں نے ساری بات بتائی کہ میں ماسٹر صاحب کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ کیا استاد تھے یار، ہیں، اور ان کے شاگرد بھی پھر کیسے ہوں گے۔ ہوں تو استاد بھی آندے رہے نا بھئی سکولے کی پڑھنا ہے، میرے کو ٹیوشن ہی آگے پڑھی، انہوں نے کیا لوگوں کی اخلاقی تربیت کرنی۔ تو کہنے لگے اب ایک ماسٹر صاحب کا ذہن اور ایک صدر پاکستان کا ذہن۔ کہنے لگے ماسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی ضرورت مند کو دے دو، اور صدر پاکستان مجھے کہنے لگے چل پھر ادھی تو اپنے نال والے ادھی میں اپنے نال والے۔ تو یہ تھے ہمارے حکمران۔ تو آج کا عرض کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ایک چیز اگر آج ہم سمجھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں فساد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو رب نہیں سمجھتے، اللہ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق۔ حالانکہ کبھی آپ غور کریں، اب میں اختتامی جملے آپ کو عرض کروں، کبھی آپ اس بات پہ غور کریں، آپ کی نماز الحمدللہ رب العالمین،
آپ نے رکوع میں جانا ہے سبحان ربی العظیم، آپ نے سجدے میں جانا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، آپ نے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا، یعنی آپ کو بار بار یاد ہی یہ کروایا جا رہا ہے کہ اللہ کو رب ضرور سمجھنا، دعا بھی کرنی ہے تو اسے رب سے پکار۔ کبھی آپ دعاؤں پہ غور کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو آپ کا امتحان عالم ارواح سے شروع ہوا ہے، عالم دنیا میں یہ ہے کہ اس پہ استقامت اختیار کرو، اور قبر میں جاتے ہی پہلا سوال یہ ہے، من ربک، بتا دنیا میں رب کسے سمجھتا رہا ہے؟ تو اسی ایک سوال میں آپ کی ساری زندگی کا حساب جو ہے وہ موجود ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو فرائض ہیں میرے اوپر، ان فرائض کا علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مثلا نکاح اگر واجب ہے تو نکاح کے احکامات کا کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ مثلا یہ 3-4 مہینے بعد طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ مثلا یہ سارا انتشار کیوں ہے؟ وہاں کیا تیاری ہے بچے والوں کی، بچی والوں کی؟ مہندی تے کیڑا سوٹ پانا ہے، ویاہ والے دن کیڑا پانا ہے، ولیمے تے روٹی کیڑی پکانی ہے؟ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بیٹے کو بٹھا کے قرآن کی یہ صورتیں پڑھاتے ہیں کہ تیرے اوپر تیری بیوی کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو اس کو حل کیسے کرنا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹی کو بٹھا کے سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے احکامات کیا درج کیے ہیں؟ پہلی طلاق سے 9 سٹیجز ہیں پہلے، کہتے ہیں مجھے یاد کروانا، یہ ہم سورہ نساء سے، وہ بھی بڑا اہم ٹاپک۔ اگر مثلا اس حد تک معاملہ بگڑ گیا کہ آپ کی صلح کا کوئی چانس نہیں بنتا، میں بس اوورآل ایک بات عرض کر دوں، تو قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے کیا کر، اس کو سمجھا۔ اگر نہیں تیری بیوی سمجھ رہی تو پھر اس سے بستر علیحدہ کر لے۔ بستر علیحدہ کرنے سے بھی بات نہیں بن رہی، اس کے والدین کو کہو کہ اس کو سمجھائیں۔ یہ سارا قرآن سنا رہا ہوں ابھی آپ کو۔ اب وہاں بھی بات نہیں بنی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر ایک سالس مرد کی طرف سے، ایک اس بچی کی طرف سے، وہ 2 سالس کوشش کریں ان کو سمجھانے۔ پھر بھی اگر بات نہیں بن رہی تو پھر اس کو اپنے گھر میں رکھ کر ایک طلاق دے۔ اگر ہم قرآن کے مطابق یہ کام کریں تو وہاں تک نوبت پہنچتی ہے، وہ جو غصے وچیوں نے آگ چھڑیا 3 طلاق۔ ہم نے قرآن سے سیکھا کیا ہے؟ زندگی گزارنا سیکھا ہے۔ وہی جو پھر علامہ اقبال روتے تھے کہ یہ تو کتاب زندہ ہے، اللہ نے اس لیے بھیجی تھی کہ اس کو پڑھو اور اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ سیکھو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بندہ مرن لگا ہوئے تو سرانے سورہ یاسین پڑھو۔ یعنی تم نے یہ کتاب مرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ یہ کتاب مرنے کے لیے نہیں تھی، یہ زندگی گزارنے کے لیے تھی۔ تو یہ سورہ نساء میں 9 کے 9 پوائنٹ جو ہیں وہ درج ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کو یہ سورت پڑھاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو یہ پڑھاتے ہیں؟ وہ خود بخود ان کو کیسے پتہ چل جائے گا؟ تو اس لیے اگر نکاح بھی واجب ہے تو پھر اس کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے۔ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تو خدا کے لیے اس قرآن کو اس حوالے سے، اس ریفرنس سے بھی دیکھا کریں کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی، اور کون سی زندگی؟ جس کی بنیاد تقوی پہ ہو، پرہیزگاری پہ ہو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی پہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا